سحری کھانے میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سحری اس امت کی خصوصیت رکھی ہے۔ پچھلی امتوں کا روزہ افطار سے شروع ہوتا، افطار پر ختم ہوتا۔ ہمارے لیے سحری کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ سحری کھانا ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے سحری کے لیے کچھ وقت پہلے بیدار ہو جائے اور 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی پڑھ لے تو اور ہم برکتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کے لیے کسی صحابی کو بلاتے تو آپ فرماتے کہ آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ سحری کے وقت نیت کیا کرے؟ کیا نیت کے کوئی الفاظ ہے؟ کیا نیت کی کوئی دعا ہے؟ نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزے رکھنے کے لیے اٹھا ہوں، تو بس آپ کا صرف اتنا سوچ لینا، اتنا ارادہ کر لینا یہ کافی ہے۔ جو کتابوں میں نیت کی کچھ دعا آتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، یہ دعا حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن افطار کی دعا حدیث سے ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنی مختصر دعا حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہم یہ نیت کریں کہ ہماری ہر نماز پہلی صف میں ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، باجماعت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے مغفرت کرتے تھے۔ یا اللہ جنہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اور دوسری صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ 1 مرتبہ دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا کا مستحق بن جائے گا۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب پتہ چل جائے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کرے، اس کے لیے جھگڑا کرے، لیکن ہم کو اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں، ہم کو اس کے ثواب کا اندازہ نہیں، اس لیے ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز پہلی صف میں ہو، نماز ہماری باجماعت ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ اور آج کے اس سبق میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بتا رہا ہوں جو آپ نمازوں کے بعد کرتے تھے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ یہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور آپ پھر یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ نمازوں کے بعد ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خصوصاً رمضان میں تو ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا خصوصی اہتمام کریں۔